اس لیے ہمیں ہوش نہیں ہے، اور یہ چیز ہماری جلدی ہمارے سینوں کے اندر یا دلوں کے اندر اترتی نہیں ہے۔ اور من جملہ ان کی خود دنیا اور فانی امور اور دنیاوی حوادث اور واقعات ہیں، اس کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعونۃ ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والآخرہ، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی جس کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگے وہ بھی کیا ہے، ملعون ہی ہے، سوائے ذکر اللہ کے اور ان چیزوں کے جو ذکر کے تحت میں آتی ہیں۔ اور حق تبارک و تعالیٰ سبحانہ کے انوار میں سے ایک نور ہے جس سے اہل حق کی ذات کو سیراب کیا جاتا ہے، جس سے معارف کے انوار اس کی ذوات پر چمکنے اٹھتے ہیں، اور باطل ظلمت ہے جس سے اہل باطل کی ذوات سیراب ہوتی ہیں، جن سے ان کی عقلیں سیاہ اور حق کے دیکھنے اور اس کے آنکھیں اندھی اور حق کے سننے سے ان کا کان بہرے ہو جاتے ہیں، بلکہ حق کا خیال نہ ان کی عقلوں میں اور نہ ذہنوں میں آتا ہے۔ ان کے نزدیک تو حق ہی معدوم شے کا نام ہے جو کبھی سننے میں نہ آئی ہو، لہذا حق سے ان کی غفلت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ذوی العقول معدوم اشیاء سے غافل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل باطل کو اس دنیا کے آسمان اور زمین کے مشاہدے کی فتح نصیب ہوتی ہے، مگر انہیں صرف ان امور فانیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے جو اجرام حادثہ اور اس کی حیت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ احکام نجوم میں ذکر کیے جاتے ہیں، بلکہ فلاں ستارے کا مقام فلاں فلک میں ہے، اور یہ کہ جب اس کا قران فلاں ستارے سے ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، یہ مثلاً یہ عربی زبان برج عقرب طرف کی طرف منسوب ہے، اور فارسی زبان میں مریخ کی طرف وغیرہ وغیرہ۔ جب اہل ظلمت جو ہے نا کسی چیز میں محنت کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ان کو جو ہے نا سامنے آ جاتی ہیں جن کو ہم غیب سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے بابا نے ہماری باتوں کو کیسے بتا دیا، جس طریقے سے باگیشور بابا ابھی چل رہے ہیں کہ وہ کسی کا بھی نام جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے فلانے ہیں، یہ ہے یہ وہ ہے۔ تو یہ ایک علم ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان پر چیزیں جو ہے نا وہ پتہ ہوتی ہیں، اور جب ایسی پتہ ہوتی ہیں تو بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان بھی جو ہے نا وہ کیا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خود ظلمت ہے، نام کے جو ہے نا وہ کیا ہے مسلمان ہے، حقیقتاً اگر مسلمان ہوتے تو نور والا جو ہے نا ظلمت کے پاس کبھی جاتا ہی نہیں۔ اور وہ جو کہ مٹی اور پتھر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کے اندر کون سا نور ہے، کوئی بھی نور نہیں ہے، ان کی پوجا کر کے جو ہے نا کیا ہے ان کو بے نور کر دیا گیا، نہیں تو حقیقتاً کیا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے تھے۔ اور اگر جو بے نور نہ ہو تو بعض ایسے بھی بزرگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا پتھر کی مورتی سے شادی کر دی، یعنی ان کو جو ہے نا اس میں ہائی کی جو ہے نا وہ کیا ڈال دی، تجلی، اور وہ کیا ہو گئے زندہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسا کئی مرتبہ آپ نے کیا کہ اس میں ہائی کی تجلی جو ہے نا مورتی پر ڈال دی، مورتی جو ہے نا وہ کیا ہوئی بولنے لگی، تو اس کے مطلب تعجب کی بات نہیں ہے یہ، کیوں نہیں ہے کہ اس میں ہے کی تجلی جب ہو جاتی ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بولنے اور شروع کر دیتی ہے، لیکن اس ایمان کو بچانا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور جو وہاں پھیل کر قبہ برزخ تک جا پہنچا ہے، یا مثلاً اولیاء عارفین کی ذوات مبارکہ یا ارواح مومنین جو صحن ہائی قبور میں ہیں،
یا مثلاً ملائکہ، محافظین کرام، کاتبین اور وہ فرشتے جو اپنی باری پر آتے رہتے ہیں یعنی حضور کے مزار پر، اور اس کے علاوہ اسرار حق جو وصول الی اللہ کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے، یہ تمام چیزیں ان پر نہیں کھلتی اور نہ یہ چیزیں کبھی ان کی عقل میں آتی ہیں۔ ان کا سبب یہی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظلمتوں سے سیراب کیا ہے، اور جب حق کی معرفت سے انہیں بالکل بے تعلق بنا رکھا ہے۔ ایسا یہاں تک کہ اگر کوئی اہل باطل کی تختی کو دیکھے جس میں کلام اللہ لکھی ہوئی ہو، ایسا کلام جو نور اور سینوں کے امراض کے شفا ہے، تو یہ شخص اپنی تاریک بصیرت ہے، صرف تختی کا جرم ہی دیکھ سکے گا، کلام پاک کے لکھے ہوئے حروف اسے دکھائی نہ دیں گے۔ اس طرح اہل ظلام کو حق سبحانہ تعالیٰ کے وہ اسرار دکھائی نہ دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں وضع کر رکھے ہیں، اور نہ ہی کسی فرشتے کو دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی اس کی تسبیح کو سن سکیں گے، اور نہ ہی جنت، قلم، لوح اور اس کے انوار کا مشاہدہ کر سکیں گے جو قلم سے خارج ہوتے ہیں، اور نہ ہی حق تبارک و تعالیٰ کی پہچان سکیں گے جو ان کا خالق ہے۔ مختصر یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات اور ہر چیز سے محجوب رکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب، اور ان پر وہ تمام امور کھول دیے جاتے ہیں جو ان کے لیے مضر اور غیر کے لیے مفید ہوں۔ لہذا عالم عربی کے متعلق فلاسفہ کی اطلاع اس قسم کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو کچھ بھی حکم لگاتے ہیں